ہاں یہی بھی صحیح ہے کہ ہر انسان کی استعدادیں مختلف ہیں، جسمانی حالت مختلف ہے، بعض عارضی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو روک بن جاتے ہیں. اس لیے ہر شخص ہر وقت اور ہر حالت میں اپنے اخلاقی معیار کو ایک طرح نہیں رکھ سکتا. اسی طرح اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی اپنی عبادتوں اور اپنی نمازوں کے وہ معیار نہیں رکھ سکتا جو ایک مومن سے متوقع ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حالات کے مطابق سہولتیں مہیا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ بوجھ انسان پر نہیں ڈالتا، یا انسان کی حالت اور صلاحیت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا. بس یہ کہنا کہ بعض کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہیں، اس لیے کیے نہیں جا سکتے، یہ بات کم از کم دین اسلام کے بارے میں غلط ہے. یہ صحیح نہیں. نمازوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا ہے کہ یہ تم پر فرض ہیں، انہیں ادا کرو، تو ساتھ ہی بہت سی سہولتیں بھی دے دیں. مثلا جو کسی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے کہہ دیا کہ بیٹھ کر پڑھ لو. اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا بعض بیماریوں کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو اسے کہہ دیا کہ لیٹ کر پڑھ لو. پھر لیٹنے میں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی خاص انداز میں لیٹنا ہے. جس طرح انسان لیٹا ہو وہی نماز پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے. سفر یا اور کوئی وقتی مجبوری ہے تو کہہ دیا کہ قصر کر لو، جمع کر لو. بس کوئی شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں. بلکہ ایسے لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہوں، جن میں بظاہر ان کے کپڑے گندے ہوئے ہوں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ اگر صاف کپڑے نہیں ہیں تو جیسے بھی پہنے ہوئے ہیں ان میں ہی نماز پڑھ لو، لیکن نماز ضرور پڑھو. اسی طرح اگر پانی نہیں ہے تو پھر وضو کے بجائے تیمم کر لو. غرض کہ کوئی عقل مند کسی کا یہ بہانہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. جب تک ہوش و حواس قائم ہے نماز پڑھنا ضروری ہے. بس نماز کے بارے میں یہ کہنا کہ بعض حالات میں ہمارے لیے ناممکن ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے. بہت سے لوگوں سے پوچھو تو مختلف قسم کے بہانے بناتے رہتے ہیں. ایسے لوگ ایسے بہانے کر کے ایمان سے دور ہٹ رہے ہوتے ہیں. بس اس طرف ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینی چاہیے. اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.